آئینہ آگہی کا دکھاتا بھی کون، آئینہ آگہی کا دکھاتا بھی کون، سب خطا واروں میں تھے ہم کو سزا دیتا بھی کون۔ محترم بزرگوں، دوستو اور پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، اور دشمن کے مقابلے پہ یعنی کہ شیطان کے مقابلے پہ تمہارے قدم جما دوں گا۔ محترم بزرگوں، دوستو، ابھی اتنی دیر سے 1-1.5 گھنٹے سے یہاں جو بھی پڑھا جا رہا تھا، کیونکہ عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آنے کا، جو بھی کلام پاک پڑھا گیا ہے اس میں صرف اور صرف اللہ کی خدائی، کیونکہ صرف وہی خدا ہے، وہی طاقتور ہے، عزت ذلت دینے والا وہی ہے، وہی مالک ہے، گھاٹے نفع کا مالک وہی ہے، دکھ اور تکلیف دینے کا مالک وہی ہے، اور زمینوں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کا مالک ہے، سمندر اور پرندوں کا مالک ہے، جانوروں کا مالک ہے، وہ خدا ہے۔ خدا وہ ہے کہ کالی رات ہے اور کالا پہاڑ ہے اور اس پہ کالی چیٹی ہے، وہ خدا ہے کہ وہ اس کو بھی خبر ہے، خدا وہ ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر میں گئے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں سبھی لوگ ہیں، گنگا جمنی تہذیب کا ایک مقام ہے، سبھی دھرموں کے لوگ ہیں، سبھی جاتیوں کے لوگ ہیں، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام اور مسلمان کیا ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر میں تشریف لے گئے، برائی سے روکنے کے لیے کہ برائی سے باز آؤ، اچھائی کا حکم دینے کے لیے گئے، برائی سے روکنے کے لیے گئے۔ جب آپ وہاں گئے تو وہاں کے لوگوں نے کچھ سرپسند لوگوں کو، جواری شرابی بھنگچی جو گدے لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور آپ کے اوپر پتھر مارے گئے اور آپ کو گالیاں دی گئی اور آپ کو طرح طرح سے اذیت دی گئی۔ لیکن دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ہم انہی کے چاہنے والے ہیں، ہمارے وہ نبی ہیں، ہمیں انہی کے طریقے پہ زندگی گزارنی ہے۔ جب آپ کو بہت تکلیف دی تو فرشتہ آیا، پہاڑوں کا فرشتہ آیا کہ اللہ کے نبی، اگر آپ حکم دیں تو میں پہاڑوں کو، دونوں طرف سے پہاڑوں کو ملا کر ان کو ساروں کو یہیں داب دوں۔ بارش کا فرشتہ آیا، فرشتے نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر آپ حکم دیں تو میں اتنی بارش پڑا دوں کہ ان کو یہیں بہا دوں۔ ہوا کا فرشتہ آیا کہ میں اتنی تیز ہوا چلاؤں اور ان کو یہاں سے اڑا کے لے جاؤں۔ لیکن دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ میرے بھائی، محترم بزرگوں، دوستو، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے ایمان والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہاں بھیجا گیا ہوں رحمت للعالمین بن کر، میں کیوں ان کے حق میں کہر الہی کی دعا مانگوں۔ آج ہم ذرا سی باتوں پہ لڑتے ہیں۔ اگر کسی بچے نے ہمارے گھر میں گیند پھینک دی، ہمارے جھگڑے ہو جاتے ہیں، کسی کی بکری گھر میں بڑھ گئی تو ہمارے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں مسلمان ہونا پڑے گا۔ مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کا مطلب ہے کہنا ماننے والا، فرما بردار، شکر گزار۔ آج ہمیں مسلمان بننا پڑے گا۔ کیول ہم مسلمان کس چیز کے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں کیول گوشت کھانے کے۔ ہمیں حرام حلال کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ صرف آج ہمارے لیے حرام کیا ہے؟ ایک چیز ہے، بہت کڑوی بات کہنے جا رہا ہوں۔ اگر منہ کڑوا ہو جا تو یہاں کلی کر لینا، روٹی لگی ہوئی ہے۔ بہت کڑوی بات کہنے جا رہا ہوں۔ صرف آج ایک چیز کو ہم حرام سمجھ رہے ہیں اور وہ ہے سود۔ شراب کو ہم حرام نہیں سمجھ رہے، جوئے کو ہم حرام نہیں سمجھ رہے، بیاج لینے کو ہم حرام نہیں سمجھ رہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر کسی کی ایک گاجر بھی چرا کے لیا ہے تو وہ بھی حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ آج ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ آج یہ سوچتے ہو کہ ہم پہ طرح طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں، ہم ذلت اور رسوائی ہے، ہمیں پریشانی ہے، ہمیں روتا جا رہا، ہمیں ٹھکرایا جا رہا، یہ سب ہمارے اعمالوں کا فقر ہے۔
اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو ہمارا بال ویواہ کا کر دے۔ میرے بھائی سوچنے کا مقام ہے۔ بار بار ایک لیچنگ ہو رہی ہے پورے پردیش میں اور پورے دیش میں، گائے کے نام پر۔ گائے کے نام پر کہیں کسی کو مارا جاتا ہے، کسی کو چیک کرا جاتا ہے، بڑی بڑی پریشانیاں آ رہی ہیں، لیکن کس کی وجہ ہے؟ صرف ہماری کمی ہے۔ میرے بھائی جس دن ہم نے گائے کو حرام سمجھ لیا اس دن کوئی بال باقا نہیں کر پائے گا، کیونکہ عالموں نے فتویٰ دیا ہے کہ گائے کا گوشت کاٹنا حرام، گائے کا گوشت بیچنا حرام، گائے کا گوشت کھانا حرام۔ ہم اس کی قربانی کرتے ہیں کیونکہ ہم جس دیش میں رہتے ہیں ہندوستان، اور ہندوستان کی بنیاد پر، بھارت کی بنیاد پر ہم سب بھائی بھائی ہیں، اور کلمے کی بنیاد پر ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ ہمیں اپنے بھائیوں کے مان سمان کے لیے، بھائیوں کے احترام کے لیے، کیونکہ ہمارے کچھ ہندو بھائی گائے کو دیوی مانتے ہیں، اور کلام پاک میں اور اسلام میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا کہ کسی کے دیوی دیوتاؤں کو برا مت کہنا، کسی کو پریشان مت کرنا۔ اگر تمہاری حرکت سے کوئی غیر مسلم پڑوسی بھی پریشان ہو گیا تو تم ہم میں سے نہیں۔ ہم ڈرامہ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہندو بھائیوں کے کوئی تیوہار آتے ہیں، نوڑتے آتے ہیں کہ بھئی سرکار کہتی ہے گوشت بند کر دو، تو ہم سوچتے ہیں یار ہمارا تو ایمان ہی چلا جائے گا اگر گوشت نہ کھایا 9 دن کو۔ بھائی اکٹھا کر لو، بھائی 1 کلو لائے گا تو 5 کلو لا کے بلے گا، کبھی ایمان چلا جا گوشت کے بنا۔ ارے ہمارے بھائیوں کے لیے اپنے اخلاق پیش کرو جیسے اللہ کے نبی نے اخلاق پیش کرے۔ آپ کے جوتے مبارک خون سے ترک کر دیے گئے، لیکن پھر بھی کیا کہا؟ نہیں، میں یہاں بھیجا گیا ہوں رحمت للعالمین بن کر، میں کین کے حق میں کہہ رہے الہی کی